اردو 6 کلاس سبق نمبر 7 مشق۔ الفاظ کے معنی۔ دیے گئے الفاظ کے معنی جانیں۔ الفاظ معنی: آلودگی، آلائش، گندگی۔ مضر صحت، صحت کے لیے نقصان۔ آبی، پانی۔ بلائی، اوپر والا۔ ماحول، ہمارے ارد گرد پائی جانے والی جاندار اور بے جان چیزیں۔ ارد گرد، چاروں طرف۔ خارج ہونا، باہر نکلنا۔ شدت، تیزی اور زیادتی۔ آپ کیا سمجھے؟ سوال نمبر 2، سبق کے مطابق درست جواب پر گڈ کا نشان لگائیں۔ ماحول لفظ ہے عربی زبان کا۔ ماحولیاتی آلودگی کی اقسام ہیں 4۔ جھیلیں، دریا اور سمندر متاثر ہوتے ہیں آبی آلودگی سے۔ زمینی آلودگی کی سب سے بڑی وجہ درختوں کی کٹائی، مسلسل شور اور مشینوں کی آوازوں سے بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ سر درد اور چڑچڑاپن کی۔ درست جواب کے سامنے گڈ اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ سائنسی ترقی میں اضافے کی وجہ سے دنیا میں صنعتی انقلاب آیا۔ گڈ۔ فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گڈ۔ سورج سے خارج ہونے والی شعاؤں میں الٹرا وائلٹ شعاعیں ہوتی ہیں۔ گڈ۔ جھیلوں کے کناروں پر گندگی نہیں پھینکنی چاہیے۔ کراس۔ کوڑا کرکٹ اور گندگی کے ڈھیر زمین کو آلودہ نہیں کرتے۔ کراس۔ سوال نمبر 4، دیے گئے سوالات کے جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، سائنسی ترقی نے ماحول پر کیا اثرات چھوڑے ہیں؟ سائنسی ترقی میں اضافے کی وجہ سے دنیا میں صنعتی انقلاب آ گیا ہے، جس کے نتیجے میں بے شمار کارخانے اور فیکٹریاں لگائی گئیں۔ فضائی آلودگی کے بنیادی اسباب کیا ہیں؟ فضائی آلودگی کارخانے، فیکٹریاں اور بھٹوں سے نکلنے والے دھوئیں میں ایسی گیسیں، مادے اور ذرات ہوتے ہیں جو ہوا کے ذریعے فضا میں دور دور تک پھیل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار میں اضافہ ہو رہا ہے، جو کہ ماحول کو آلودہ کر رہا ہے۔ آبی آلودگی کی کیا وجوہات ہیں؟ کوئی سی 2 بتائیں۔ بہت سے دریاؤں میں کیمیکل ملا پانی اور شہروں کا کوڑا کرکٹ گرا دیا جاتا ہے۔ جھیلوں کے کنارے پر اتنی گندگی پھیل جاتی ہے کہ وہ صاف پانی کو بدنما اور آلودہ کر دیتے ہیں۔ صنعتی اداروں میں کارخانوں میں استعمال ہونے والے پانی اور صنعتی فضلہ جب باہر پھینکا جاتا ہے تو اس میں شامل کیمیائی عناصر زیر زمین پانی کو آلودہ کر دیتے ہیں۔ زمینی آلودگی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ زمینی آلودگی کی سب سے بڑی وجہ درختوں کی کٹائی ہے۔ درختوں کی کٹائی کی وجہ سے زمین پر قدرتی توازن خراب ہوتا جا رہا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی سے بچنے کے لیے کون سے اقدامات کرنے چاہئیں؟ ماحولیاتی آلودگی سے بچنے کے لیے ہمیں درجہ ذیل اقدامات کرنے چاہئیں۔ ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں۔ کوڑا کرکٹ اور بدبو پھیلانے والی چیزیں گلیوں اور سڑکوں پر نہ پھینکیں۔ سنیں اور بولیں۔ سوال نمبر 5، سبق غور سے سنیں اور اہم نکات ساتھیوں کو بتائیں۔ قواعد سیکھیں۔ سوال نمبر 6، دیے گئے مفرد جملوں کو مرکب اور مرکب جملوں کو مفرد جملوں میں تبدیل کریں۔ عمران دفتر نہیں گیا کیونکہ وہ بیمار تھا۔ عمران دفتر نہیں گیا۔ عامر نے مضمون پڑھا۔ عامر نے مضمون پڑھا اور اس پر ریسرچ کی۔ اسد نے کاپی میں لکھا۔ اسد نے کاپی پہ لکھا اور سب کو پڑھ کر سنایا۔ تم نے کھانا کھایا تھا اور اب چائے پی رہے ہو۔ تم نے کھانا کھایا۔ الیاس کے پاس پیشے نہیں ہیں اور وہ اس کے لیے محنت کر رہا ہے۔ آؤ پڑھیں۔ سوال نمبر 7، سبق کا آخری اقتباس درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ آؤ لکھیں۔ سوال نمبر 8، ماحولیاتی آلودگی کے عنوان پر ایک پیراگراف لکھیں۔ سوال نمبر 9، محلے کی صفائی کروانے کے لیے ہیلتھ آفیسر کے نام درخواست لکھیں۔ سوال نمبر 10، دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ آلودگی۔ ہمارے ماحول کے لیے آلودگی ایک سنگین خطرہ بن چکی ہے۔
ماحول، صاف ستھرا ماحول صحت مند زندگی کی ضمانت ہے۔ فضا، صبح کی فضا بہت خوشگوار ہوتی ہے۔ اسموک سے بچنے کے لیے ماسک پہننا بہت ضروری ہے۔ بنجر، مسلسل خشک سالی کے باعث زمین بنجر ہو رہی ہے۔ سرگرمیاں، سوال نمبر 11، ماحولیات کا دن کیسا منایا جائے کے موضوع پر اپنے جذبات، احساسات، خیالات اور مشاہدات کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے تقریر تیار کریں اور جماعت میں پیش کریں۔ سوال نمبر 12، اسکول میں ہفتہ شجرکاری اور ہفتہ صفائی منائیں، اپنے نام کا پودا لگائیں، گتے کے خالی ڈبوں کی مدد سے کوڑے دان بنا کر اسکول میں مختلف جگہوں پر رکھیں۔ سوال نمبر 13، صفائی سے متعلق پوسٹر بنائیں اور بچوں میں تقسیم کریں۔ برائے اساتذہ اکرام، سبق کے حاصلات تعلم پڑھانے کے عمل کو مؤثر بنانے کے لیے دیے گئے ہیں تاکہ اساتذہ اکرام ان سے مدد حاصل کر سکیں۔ سبق پڑھانے سے قبل سوچیں اور بتائیں کا سوال طلباء سے پوچھیں تاکہ وہ پڑھنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو سکیں۔ مزید جاننے میں دیے گئے معلومات بھی طلباء کو سبق پڑھانے سے قبل دیں۔ طلباء سے سبق خوانی درست تلفظ اور روانی سے کروائیں۔ مشکل الفاظ کا درست تلفظ اور معنی بتائیں۔ ٹھہریں اور بتائیں کے تحت دیے گئے سوال سبق پڑھنے کے دوران میں طلباء سے پوچھیں تاکہ سبق سے متعلق طلباء کے فہم کا جائزہ لیا جا سکے۔ سرگرمیوں کے حل کے لیے طلباء کو مدد فراہم کریں۔ امید کرتی ہوں آپ نے آج کے اس سبق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔